ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. قدوۃ الاولیاء شیخ المشائخ قبلہ دل و جاں سیدی و سندی دامت برکاتکم فخر المشائخ پیر طریقت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورا شریف، محترم المقام پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب، زینت آستانہ عالیہ کرما والا شریف، دیگر محترم و مکرم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، مہمانان گرامی قدر اور معزز حاضرین، آج اللہ جل مجدہ کا جتنا بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے. اس کی رحمتیں اور نعمتیں بے حساب ہیں، جن کا شمار انسان اپنی فہم و بصیرت کی بساط میں نہیں کر سکتا. مگر آج غوث اعظم کانفرنس کا انعقاد اور اس عظیم بابرکت اور باسعادت کانفرنس میں ہزارہا شرکاء اور اس فکری، اصلاحی، عملی، تربیتی اور روحانی تحریک منہاج القرآن کے جملہ وابستگان صدہا بار مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج اس مبارک موقع پر ہماری نگاہوں کو اور ہمارے دلوں کو سیدنا غوث الاعظم غوث الثقلین ملحق الاصاغر بالاکابر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی نشانی اور آپ کے حسن ظاہر و باطن کا عکس کامل اور آپ کے فیضان روحانیت کے امین وارث اور تقسیم کنندہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ہماری نگاہیں اور ہمارے دل ان کی زیارت سے اور ان کے دیدار فرحت آثار سے سیراب ہو رہے. اور ہمارے ایمانوں کی، وجدان کی، ایقان کی اور قلب و باطن کی تازگی کا
اور سیرابی کا سامان اللہ پاک اس طرح فراہم فرما رہے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس میں چند کلمات حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت کے حوالے سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں یہ بات اہم تر ہے کہ تمام اولیاء کرام کی ولایت اللہ جل مجدہ کے ساتھ تعلق پر استوار ہوتی ہے۔ وہ تعلق جب ایک روح کی دائمی کیفیت اور دائمی حالت اور دائمی مقام میں بدلتا ہے اور تعلق قلب و باطن کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے، تو اسے تصوف کی اصطلاح میں نسبت کہتے ہیں۔ ہر ولی کو اس تعلق خاص کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہوتی۔ کسی کو نسبت عشق نصیب ہوتی ہے، کسی کو نسبت اطاعت نصیب ہوتی ہے، کسی کو نسبت معرفت نصیب ہوتی، اور پھر یہ نسبتیں جوں جوں فروغ پاتی تو ان نسبتوں کے تعینات اور تشخصات کی بنا پر اس صاحب نسبت کی ولایت کا مزاج تعمیر ہوتا ہے، اور اس طرح ہر ولی کی ولایت اپنی خاص نسبت کے حوالے سے ایک شناخت رکھتی، ایک مزاج رکھتی، اور اس خصوصی مزاج کی بنا پر بعض اولیاء کرام کی ولایت کو ولایت عیسوی کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض اولیاء کرام کی ولایت ولایت موسوی کہلاتی، اور بعض کی ولایت ولایت ابراہیمی کہلاتی۔ یہ عیسوی، موسوی اور ابراہیمی ولایتیں دراصل ولایت کے وہ مختلف مزاج ہیں جو ان کی روحانی نسبت کی بنا پر اپنے خاص تشخص کے حوالے سے تعمیر ہوتے ہیں۔ بعض اولیاء کرام ایک نسبت کے حامل ہوتے ہیں، اس طرح علاوہ اس کے بھی نسبتیں۔ بعض اولیاء کرام دو نسبتوں کے حامل ہوتے ہیں، بعضوں کو 3 نسبتیں ملتی، بعض اولیاء کرام ایسے بھی ہیں جو 7 نسبتوں کے جامع ہوتے ہیں۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ ہر ایک نسبت، خواہ وہ نسبت اطاعت ہو، نسبت معرفت ہو، نسبت عشق ہو، نسبت جذب ہو، وہ جوں جوں ترقی کرتی ہے، فروغ پاتی ہے، تو ترقی کرتے کرتے جب اپنے منتہائے کمال پہ پہنچتی ہے، اپنے کمال کے آخری حد پر پہنچتی ہے، تو وہ نسبت ابدیت میں بدل جاتی ہے۔ ہر نسبت کی آخری حد، ہر نسبت کی انتہا، اور ہر نسبت کا منتہائے مقصود، اور ہر نسبت کے سفر کمال کا آخری مرحلہ وہ نسبت ابدیت ہوتا ہے۔ تو مختلف اولیاء کرام مختلف نسبتوں کو ترقی دے دے کر ایک مرحلے پر جا کر نسبت ابدیت کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ولایت عیسوی، ولایت موسوی اور ولایت ابراہیمی اپنے تمام تر مراحل، مدارج، رتبے اور کمالات سے گزرتی گزرتی جب اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچتی ہے تو وہ ولایت محمدی کے دائرے میں داخل ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث الثقلین، غوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نسبت میں بھی صاحب امتیاز تھے اور اپنی ولایت میں بھی صاحب امتیاز تھے۔ وہ نسبت ابدیت جو دیگر سالکین کو، طریقت اور روحانیت کی راہ کے مسافروں کو تمام مرحلے عبور کرنے کے بعد جا کر نصیب ہوتی ہے، سیدنا غوث العظم کی ولادت بھی نسبت ابدیت پر ہوئی تھی۔
آپ کو اللہ جل مجدہ نے آپ کے اندر ساری نسبتیں جمع فرما دی تھی، اور آپ کی ولادت کے وقت سے ہی عالم ارواح سے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو نسبت ابدیت کے ساتھ بہرور فرما دیا تھا، اور نسبت ابدیت پر متمکن ہونے کی وجہ سے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت عیسوی، ولایت موسوی اور ولایت ابراہیمی کے راستوں سے سفر طے کر کے اپنے مقصود کو پانے کی بجائے اللہ جل مجدہ نے آپ کو روز اول سے ولایت محمدی سے سرفراز فرما دیا تھا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی کو ایک خاص قدم نصیب ہوتا ہے، اور وہ قدم ولی کا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ولایت عیسوی کا قدم ملتا ہے، کسی کو ولایت موسوی کا قدم ملتا ہے، کسی کو ولایت ابراہیمی کا قدم ملتا ہے۔ ولایت عیسوی والے کی ولایت کے مزاج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے، ولایت موسوی کی ولایت کے مزاج میں حضرت موسیٰ کے ید بیضا کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے، ولایت ابراہیمی کی ولایت کے مزاج میں نار نمرود کے گلزار ہونے کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے، مگر جب اسے ولایت محمدی ملتی ہے تو معجزات مصطفی کا امین بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي، ہر ولی کو ایک قدم ملتا ہے، ہر ولی کے لیے ایک راستہ ہے، ہر ولی کے لیے ایک نسبت ہے، ہر ولی کے لیے مزاج ولایت ہے، ہر ولی کے لیے ایک اپنا طریق کمال ہے، مگر کسی کو کوئی راستہ ملا، کسی کو کوئی راستہ ملا، مگر عبد القادر کو قدم مصطفیٰ نصیب ہوا اور راستہ محمدی نصیب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو محبوبیت میں وہ کمال نصیب ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اولیاء کرام یہ مقامات جب طے کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قرب کی منزلیں پاتے ہیں، قرب کی منزلیں پاتے ہیں، اور قرب کی 3 قسمیں، یہ 3 درجے کہیے، قرب کے 3 درجے، قرب نوافل، قرب فرائض اور جمع بین القربین۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث، حدیث قدسی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد ہے، معروف حدیث ہے، میں اس میں سے ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما يتقرب الی عبد بشیء احب مما افترضت الیہ ولا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبہ فاذا احببتہ كنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وإن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ۔ آپ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی اور میرے دوست کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھی وہ جان لے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وہ جنگ کب بپا ہوتی ہے یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، مگر اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جتنا قرب کسی شخص کو فرائض کے ذریعے میری بارگاہ میں ملتا ہے، اللہ پاک کا ارشاد، جو قرب فرائض کے ذریعے کسی کو میری بارگاہ میں ملتا ہے دنیا کا کوئی عمل اتنا قرب اسے میری بارگاہ میں عطا نہیں کر سکتا۔ تو فرائض کی ادائیگی کے ذریعے حاصل ہونے والا قرب سب سے اونچا قرب ہے۔ مما افترضت علیہ، اب اس مقام پر مما افترضت علیہ اس میں قرب فرائض کا اشارہ ہے کہ جو قرب فرائض کے باعث ملتا ہے دنیا کا کوئی عمل اس قرب کو نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد اگلے حصے میں قرب نوافل کا ذکر، پھر فرمایا لا یزاد عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نفل کے ذریعے میرے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ،
اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں قرب نوافل کے ذریعے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو کنت سمع الذی یسمع بہ، اللہ پاک نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ولی جسے قرب نوافل نصیب ہو جائے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ایک روایت میں ہے میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے، اور فرمایا حتیٰ کہ اگر مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اسے یقیناً عطا کرتا ہوں، اور کسی کے لیے میری بارگاہ سے پناہ مانگتا ہے تو یقیناً پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قرب نوافل کے ذریعے اس ولی کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ اس کا دیکھنا اللہ سے ہے، سننا اللہ سے ہے، پکڑنا اللہ سے ہے، چلنا اللہ سے ہے، ارادہ اللہ سے ہے، اس کی ساری حرکات کے اندر فاعل اللہ کی ذات ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی یہ معیت کی نسبت ہو جاتی، یہ قرب نوافل۔ تو نوافل کا قرب یہ ہے کہ اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے ولی سنتا ہے، اللہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے اللہ کا ولی دیکھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کی مانند نسبت فرماتے ہیں اپنی طرف جس سے وہ گرفت کرتا ہے، اللہ نے اس کے دل کی نسبت اپنی طرف کی جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ یہ مقام معیت کا تو اللہ کے ولی کو قرب نوافل کے ذریعے ملتا ہے، اور جب قرب نوافل سے آگے گزرے اور بندے کو قرب فرائض نصیب ہو تو قرب نوافل میں بندے کے ظاہر کی نسبت اللہ کی طرف تھی، باطن میں بندہ خود فاعل تھا، مگر قرب فرائض میں باطن میں اللہ فاعل ہو جاتا ہے، اور اب وہاں صورتحال بدل جاتی ہے، وہ مقام معیت تھا اور قرب فرائض پر مقام فنائیت ہو جاتا ہے، فنائیت کا مقام ہو جاتا ہے۔ پہلے دیکھتا بندہ تھا، کان اللہ کی طرف منسوب تھے، آنکھ اللہ کی طرف منسوب تھی، سنتا بندہ تھا، کان اللہ کی طرف منسوب تھے، پکڑتا بندہ تھا، ہاتھ اللہ کی طرف منسوب تھے، مگر قرب فرائض کے مقام پر بندے کا دیکھنا نہ رہا، آنکھ بندے کی ہو گئی، دیکھنا رب کا ہو گیا، کان بندے کے ہو گئے، سننا رب کا ہو گیا، اب ہاتھ اللہ کے بندے کے ہو گئے، پکڑنا رب کا ہو گیا، دل بندہ کا ہو گیا، چاہنا رب کا ہو گیا۔ وہاں ظاہر کی نسبت اللہ کی طرف تھی، اب قرب فرائض میں آ کر باطن کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی۔ قرب نوافل میں مقام معیت کا تھا، قرب فرائض میں مقام فنائیت کا ہو گیا، اب فعال اللہ کی ذات ہو گئی، وہ بندہ ایک مردہ ہے، قوت اللہ کی کار فرما ہے، مگر اب ظاہر بندے کا ہے، اور جب جمع بین القربین کا مقام آتا ہے اس قرب فرائض کے لیے فرمایا حدیث پاک میں الحق ینطق علی لسان عمر، کہ اللہ حضرت عمر کی زبان پر بولتا ہے، زبان حضرت عمر کی ہے، بولنا اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اور دوستو پھر قرب نوافل کے بعد قرب فرائض کا دائرہ آتا ہے، اور ولی ترقی کرتا کرتا قرب فرائض سے بھی آگے گزرتا ہے، وہ مقام آتا ہے جہاں نوافل اور فرائض کے دونوں قرب ایک قرب میں جمع ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں قرب جمع بین القربین۔ کسی ولی نے قرب نوافل پایا، کسی ولی نے قرب فرائض پایا، مگر ولایت سیدنا غوث الاعظم کا عالم یہ ہے کہ قرب نوافل بھی نیچے رہ گیا، قرب فرائض بھی نیچے رہ گیا، آپ کو جمع بین القربین کے مقام پر فائز کیا، جہاں آپ کا تعلق اللہ سے ایسا قریبی ہوا کہ نہ ظاہر آپ کا رہا نہ باطن آپ کا رہا، ظاہر میں بھی اللہ کا امر کار فرما ہوا، باطن میں بھی اللہ کی قوت کار فرما ہو گئی۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ ظاہر و باطن میں اللہ کا ولی اپنا ارادہ چھوڑ دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا اکابر اولیاء سے کہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ان کا مقام تھا پہلے مع اللہ، پھر فی اللہ اور پھر باللہ۔ ابتدا میں مع اللہ تھے،
یعنی اللہ کے ساتھ تھے، اللہ کی معیت میں تھے، اللہ کی معیت میں تھے، پھر فی اللہ ہوئے، اللہ میں فنا ہو گئے، اور پھر باللہ ہو گئے، اللہ کے ساتھ باقی ہو گئے۔ یہ جمع بین القربین کا مقام، یہ وہ مقام قرب ہے کہ جس کی نشاندہی ہوتی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں افراد کا اجتماع ہے، ایک چیل آئی اور آپ کے مجمع کے اوپر چیخنا اس نے شروع کر دیا، اس نے شور کیا۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطاب کے جوش میں نہیں دیکھا کیا ہے، کس کا شور ہے، کیوں شور ہے، وہ چیخی، مجمع متوجہ ہوا، آپ کی گفتگو میں انقطاع ہوا، آپ نے غیر ارادی طور پہ فرمایا مالا کے قطع اللہ عنہ کا کہ ارے تو کیا ہے، تیرا سر قلم ہو جائے۔ بس زبان اقدس سے غیر ارادی طور پر یہ کلمہ نکلنا تھا، اس کا سر کٹ گیا اور تڑپ کے زمین پہ گر پڑی۔ جب خطاب ختم ہوا، آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی چیز مری پڑی، پوچھا کیا ہے، عرض کیا حضور یہ چیل ہے، پوچھا کیسے مر گئی، یہ جمع بین القربین سمجھا رہا، کیسے مر گئی، عرض کیا حضور کی زبان سے نکلا تھا قطع اللہ عنہ کا کہ، آپ مسکرا دیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھوکر ماری، فرمایا جا چیل اور جا، تجھے مارنا مقصود نہ تھا، اڑ گئی، پرواز کر گئی۔ یہ وجہ ہے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فائز ہوئے کہ آپ نے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق الاولی لا تغربوا، ولایتوں کے سورج چڑھے، غروب ہو گئے، مگر ہمیں ولایت کا وہ سورج نصیب ہوا چونکہ قدم مصطفیٰ تھا۔ جیسے پہلے نبی آئے اور تشریف لے گئے، پھر حضور آئے اور صاحب ختم نبوت ہوئے، پھر قیامت تک آقا کی نبوت کے ڈنکے بجتے رہے۔ اس لیے کئی اولیاء کی ولایت کے سورج چڑھے، اپنے اپنے وقت تک چمکے، غروب ہو گئے، مگر جب ولایت غوثیت کے سورج کے طلوع کا وقت آیا، فرمایا ابداً علی افق الاولی لا تغربوا، اب عبد القادر کی ولایت کا سورج چڑھا ہے، قیامت تک یہ چمکتا ہی رہے گا، اس پر طلوع رہے گا، غروب نہیں آ سکتا۔ یہ وجہ ہے چونکہ دائمی ولایت کا سورج چڑھا، اس لیے آپ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ خطاب کرتے ہوئے بولے قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ جو صاحب قدم مصطفیٰ تھے، یہ صاحب قدم مصطفیٰ تھے، فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ 313 اکابر اولیاء شرق سے غرب تک تھے جنہوں نے عالم روح میں آپ کے حکم کو سنا اور وہیں سر جھکا کے کہنے لگے بل علی راسی و عینی، حضور ہماری گردن پر نہیں، ہماری سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ حرمین کے اولیاء نے سر جھکایا، مصر کے اولیاء نے جھکایا، جزائر کے اولیاء نے جھکایا، سراندیپ کے اولیاء نے جھکایا، عراق کے اولیاء نے سر جھکایا، عرب سے عجم تک، شرق سے غرب تک، حتیٰ کہ ہند کی سرزمین پر کسی پہاڑ کی غار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقب تھے۔ سرزمین بغداد سے صاحب قدم مصطفیٰ سیدنا غوث العظم کا فرمان ہواؤں اور فضاؤں میں گونجا، قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر کا سر اس غار میں جھک گیا، کہا آقا اجمیر کے خواجہ معین الدین کی گردن پر ہی نہیں بلکہ سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ اجمیر صاحب قدم مصطفیٰ کی بارگاہ سے حصول فیض کے لیے بغداد پہنچے اور آپ نے اکتساب فیض کیا، اور شہنشاہ اولیاء سلطان العارفین حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال بعد ولادت ہوئی، 100 سال بعد ولادت ہوئی، مگر 100 سال بعد ولادت ہوتی ہے، مگر عالم روح میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی روح مزارے غوث اعظم کی طرف، بغداد کی طرف منہ کر کے 100 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، مگر فیض پہلے لے رہے ہیں۔ اور حضرت شیخ سہرورد شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمری میں اپنے چچا کے پاس مل کر آتے، آپ کی بارگاہ میں آپ دست اقدس سینے پہ رکھتے ہیں اور سینہ فیض یاب کر دیتے ہیں۔
تمام طرق، تمام سلاسل اور شرق سے غرب تک تمام اولیاء کو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے فیض مصطفی تقسیم ہوا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت خواجہ سرہند، حضرت خواجہ مجدد الفسانی قدس سر العزیز اپنے مکتوبات شریف میں آخر میں جا کے بیان فرماتے ہیں کہ ولایت کی دو قسمیں، ولایت صغرا اور ولایت کبرا۔ ولایت صغرا مقام غوثیت پر جا کے ختم ہو جاتی ہے، غوث سے آگے ولایت صغرا کا کوئی مقام نہیں، مگر ولایت کبرا کا مقام غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم فرمایا یہ غوثیت عظمیٰ کا مقام آقا دو جہاں سے حضور کی اہل بیت پاک کی ائمہ کو منتقل ہوا، اور ائمہ اہل بیت پاک کے بعد وہ غوثیت عظمیٰ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اور فرماتے کہ اب وہ ولایت نصیب ہوئی کہ قیامت تک اب ان کی ولایت کا سورج چمکتا رہے گا۔ اب اولیاء کا اتفاق ہے کہ کسی بادشاہ کو بادشاہت روحانی، کسی ولی کو قطبیت، اور کسی غوث کو غوثیت، اور کسی ولی کو ولایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک بارگاہ غوث اعظم سے مہر تصدیق نہ لگ جائے، کیونکہ ابداً علی فلک الاولی لا تغرب۔ اب قیامت تک آقا دو جہاں نے آپ کے آفتاب ولایت کو بلند کر دیا ہے، اور وہ آفتاب ولایت چمک رہا ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے 900 سال بیت جانے کے باوجود وہ ولایت کا آفتاب شرق سے غرب تک اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے، اپنی شعائیں بکھیر رہا ہے، اور جو فیضان حیات ظاہری میں سیدنا غوث العظم کی بارگاہ سے اہل اللہ کو ملتا تھا، وہی فیضان حیات برزخی میں آپ کے مزار اقدس سے اہل اللہ لے رہے۔ اور جو ولی بغداد جائے اور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری نہ دے، اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے، اس کی ولایت برقرار نہیں رہتی، کیونکہ وہ شہنشاہ ولایت کا دربار ہے، وہ شہنشاہ ولایت کا دربار ہے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کچھ مریدین جا رہے تھے توسا شریف، راستے میں کسی نے یہی قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ آپ کا ارشاد پڑھا، اور وہ کہنے لگے کہ سیدنا غوث پاک کا یہ مقام بے شک بلند ہر ولی کی گردن پر ہے، مگر ہمارے پیر اور شیخ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ خود اتنے بلند مقام کے عامل ہیں کہ ان کی گردن پر ان کا قدم نہیں ہے۔ یہ مریدین میں سے بعض نادانوں نے کہا، توسا شریف پہنچے، معاملہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، عرض کر دیا گیا، آپ مسکرا پڑے اور اپنے مریدین کی طرف مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ میرے ظالم مرید مجھے ولی نہیں سمجھتے، ہائے ہائے، یہ ظالم مجھے ولی نہیں سمجھتے، میں ان کا پیر ہوں، یہ میرے مرید ہیں، مجھے ولی نہیں سمجھتے، اگر مجھے ولی سمجھتے تو میری گردن پر غوث پاک کا قدم مانتے، کہ غوث پاک کا قدم جس کی گردن پر نہیں وہ ولی نہیں ہے، اور جو ولی ہے وہ قدم غوثیت سے پاک نہیں ہے۔ دوستو، ابھی 2-4 روز پہلے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی سوان حیات علماء دیوبند کے اکابر عضو اشرف السوانح مطالعہ کر رہا تھا، وہ بیان کرتے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو، خواب میں دیکھا ان کی قبر انور کو، مزار مبارک کو، کہ وہ اونچا مزار ہے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قبر اوپر سے کھلی ہوئی ہے، اور دیکھا کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب اٹھ کے بیٹھے تو فرماتے ہیں کہ ہماری نظر جو پڑی اس قبر انور کی اندر دیوار پر، تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اندر قبر کی دیوار پر لکھا تھا، سگے درگاہ جینا شو چوہائی قرب ربانی۔ یہ عالم برزخ کی دیوار پہ لکھا ہے، عالم برزخ ہے، قبر ہے، اور قبر بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی ہے، اور برزخ کی دیوار اور برزخی مشاہدہ، اس پر لکھا ہے سگے درگاہ جیلاں شو چخاہی قرب ربانی۔
اور واقعہ تھانہ بھون کا ہے ہند کا۔ اور پھر آگے دیکھیے، آج عقائد بدل گئے، مادیت نے عقیدوں کو برباد کر دیا، صحیح اور اعتقادی ختم ہو گئی۔ ان علماء اکابر کو ماننے والوں، کبھی ٹھنڈے دل سے ان کی کتابیں پڑھا کرو۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب خود ان کی کتاب افاضات یومیہ، یاد کریں کیا نام ہے؟ افاضات یومیہ۔ روزانہ جو مجلس ہوتی تھی ان کی اور جو کچھ بیان فرماتے تھے ان کے مریدین علماء نقل کر لیتے تھے۔ افاضات یومیہ، اس میں نقل کرتے، مولانا تھانوی نقل کرتے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور اس لیے یقین کیا کہ ان کی زبان سے سنا اور اعتقاد کر لیا، اور اب آگے اپنے مریدوں اور شاگردوں کو سنا رہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں، تم تعجب کرتے ہو اولیاء اللہ کے حالات پر، اولیاء اللہ کے کمالات پر، اولیاء اللہ کی کرامات پر، آؤ میں تمہیں ان سے ایک عجیب تر بات سناتا ہوں، اور جو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی زبان سے سنی، جس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دھوبی مر گیا۔ یہ عمر بھر آپ سنتے رہے، علماء سے سنتے تھے کہ نہیں؟ اور اس کرامت کا لوگ مذاق اڑا دیتے ہوں گے، دیکھو جی یہ دھوبی مر گیا، یہ عجیب بات ہے۔ مگر اب آج میں سنا رہا ہوں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے حوالے سے، اب جس کا مذاق اڑانے کا جی چاہے انہی کا اڑائے۔ میں تو فقط ناقل ہوں، میں تو محض حوالہ دے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دھوبی مر گیا، یہ ہے کمالات ولایت، یہ ہے برکت نسبت۔ لوگ پوچھتے ہیں اولیاء اللہ سے نسبت کا تمہیں فائدہ کیا ہے؟ تم شہزادہ غوث الورا کی بات کرتے ہو، تم بغداد شریف کی بات کرتے ہو، حضرت خواجہ حجویر کی بات کرتے ہو، حضرت خواجہ سرہند کی بات کرتے ہو، حضرت خواجہ اجمیر کی بات کرتے ہو، حضرت خواجہ نقشبند کی بات کرتے ہو، خواجہ سورورد کی بات کرتے ہو، اور شہنشاہ اولیاء سیدنا غوث الثقلین کی نسبت کی بات کرتے ہو، حضرت قدوۃ الاولیاء کی نسبت کی بات کرتے ہو۔ پوچھتے ہیں نسبت کا فائدہ کیا ہے؟ آؤ وہ فائدہ بھی، کروڑوں فائدے ہیں، مگر اس میں سے ایک سن لو، ایک، اور وہ تھانوی صاحب کا حوالہ، جس کو سنائے میرا مت دیں حوالہ، جسے سنائے میرا حوالہ مت دیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا حوالہ دیں، حفاظات یومیہ کا دیں۔ میری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ کوئی پوچھے کہ کہاں لکھا ہے، آئیے میں دکھا دوں گا، صرف اتنی ذمہ داری۔ وہ کہتے ہیں دھوبی مر گیا، نکیرین قبر میں سوال کرنے کے لیے آئے، اور دھوبی سے آ کے سوال کیا، پوچھا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو ان پڑھ گناہگار سا آدمی ہوں، کچھ پتہ نہیں تمہارے سوال کا، اتنا جانتا ہوں کہ غوث پاک کا دھوبی۔ پوچھا ماں نبیوں کا، پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، گناہگار آدمی ہوں، بس اتنا معلوم ہے کہ حضور غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا۔ پوچھا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی، حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے، دھو دیتا تھا، حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو۔ ملائکہ نے دیکھا ہوگا اللہ پاک کی طرف کہ مولا اب تو یہ ایک نیا مردہ آیا ہے، آج تک ایسا کیس قبر میں، ایسا کیس آج تک نہیں دیکھا، یہ پہلی بار انپریسیڈنٹڈ ایک نیا کیس آیا ہے، اب کیا کریں؟ تو مولا نے فرمایا ہوگا کہ غوث پاک کا نام آ گیا ہے، دیکھتے کیا ہو، واپس مڑا۔ اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی۔ اس پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے کہ کیسے بخشش ہو گئی، یہ تو کوئی جواب نہ تھا کہ غوث پاک کا دھوبی ہو، بخشش کیسے ہوئی؟ تو تھانوی صاحب جواب دیتے ہیں، وہ بھی سن لو، میرا جواب نہیں، میرا ہوتا بے شک آپ رد کر دیتے، مگر مولانا تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو گئی۔ اور کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں، اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دلیل تھا، اس کی نسبت کے پختہ ہونے کی دلیل تھا، جو مر کے بھی غوث پاک کو نہیں بھولتا،
اس کا معنی یہ ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں، جو ان کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے، جو ان کا رسول ہے وہی میرا رسول ہے، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ بخشش ہو گئی۔ تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات اور فیوزات و برکات اس دنیا میں نہیں، عالم برزخ میں بھی ہے، عالم ارواح میں بھی ہے، اور عالم آخرت میں بھی برکتیں۔ حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سیدنا غوث پاک، اپنی جوانی کی عمر ہے، لڑکپن ہے، جوانی، بیٹھے اٹھ کے تشریف لے گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت شیخ حماد دباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جوان اجمی جوان جو عبد القادر گیا ہے، بتائیے یہ ولایت میں کیسا لگتا ہے؟ حضرت شیخ حماد دباس فرماتے ہیں، لوگوں تمہیں کیا خبر، میں اس کے سر پہ 2 جھنڈے دیکھتا ہوں جو عرش معلیٰ تک لہرا رہے ہیں، اس کی ولایت کے ڈنکے بجنے والے، اور ایسا ڈنکا بجے گا تو سیدنا غوث پاک کی ولایت کے ڈنکے پہلوں نے بھی بجائے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے دوران خیال آنے لگا کہ شاید میرے جیسا مقام ولایت کسی اور کو نہیں مل سکے گا۔ یہ خیال آیا تھا کہ ایک کیفیت طاری ہوئی، عالم مدہوشی میں چلے گئے، غوث پاک کی روح منکشف ہوئی۔ فرمایا حضرت جنید ایسا مت سوچ، اولین و آخرین اولیاء کا سردار عبد القادر آنے والا ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے، بات ختم کرنا چاہتا ہوں یہ سمجھا کر، یہی وجہ ہے کہ ابداً علی افق العلا لا تغربوا، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو 9 صدیاں بیت گئیں، 9 صدیاں بیت گئیں، کئی شہید ہوئے، کئی، مگر جو چرچا شہادت امام حسین کو ملا وہ کائنات میں کسی اور شہید کو انبیاء کے سوا امتوں میں کسی شہید کو یوں نہ مل سکا، اور کئیوں کا وصال ہوا، مگر جو چرچا غوث پاک کے وصال اور ان کے ختم 11ویں کو ملا، شرق سے غرب تک کائنات ولایت میں کسی اور کو نہ ملا۔ وہ وصال بغداد میں ہوا، مگر ان کا ختم پاک سیدنا غوث پاک کا اور ان کی یادگار مشرق سے مغرب تک کوئی زبان کیوں نہ بولتا ہو، مگر پیران پیر دستگیر کا نام اور نعرہ ہر ایک کی زبان زد خاص و عام ہے۔ اس لیے کہ ولایت کا وہ آفتاب آپ کے وجود مسعود کے ذریعے چمکا کہ قیامت تک دنیا ولایت آپ کی نورانی کرنوں سے منور اور روشن ہو رہی ہے۔ یہ تحریک منہج القرآن بھی اللہ گواہ ہے، سب اسی فیضان غوثیت مہاب کی خیرات ہے، حضور غوث پاک کے قدموں کا صدقہ ہے، حضرت قدوۃ الاولیاء کے نالین کی خیرات ہے، اسی خانوادہ اور اسی دربار کے دروازے کی خاک اور اس کی خیرات ہے۔ آؤ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس تاریکی اور ظلمت کے دور میں اپنی روحانیت کو زندہ کر لیں، پھر سے ایمان، عرفان اور ایقان کے تعلق سلامت ہو جائیں، پھر سے روحانیت کی ذوق روشنی نصیب ہو، اور پھر تعلق باللہ استوار ہو، تو ہمیں پھر اسی طرح سگے درگاہ میراں شو چخاہی قرب ربانی اس کا ورد کرنا ہوگا، پلٹ کر اولیاء کے دروازوں کی طرف جانا ہوگا۔ نسبت اولیاء کے بغیر آج ایمان کی سلامتی ناممکن ہے، ایمان کی سلامتی ناممکن ہے۔ اگر اپنے ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہو تو کسی نسبت والے سے نسبت پیدا کر لو، کسی نسبت والے کے ہو جاؤ، کسی تعلق والے کے ہو جاؤ، اس کی نسبت سے متعلق ہو جاؤ، اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑ لو، اولیاء اللہ سے جوڑ لو، اہل معرفت سے جوڑ لو، اللہ پاک آپ کے ایمان کو پھر سے سلامتی عطا فرمائے گا۔ آئیے ہم گفتگو ختم کرتے ہوئے عہد کریں کہ سیدنا غوث پاک کی یاد کی اس کانفرنس کے طفیل اور حضور قدوۃ الاولیاء کی اس زیارت کے صدقے سے عہد کریں کہ ہم بھی ظاہر اور باطن کی دائمی طہارت کو اپنائیں، ہم بھی اس تعلق باللہ کو اپنائیں، حضور غوث پاک کی روحانیت کی طرف متوجہ ہو، اولیاء کبار اور مشائخ اعظام کی نسبتوں اور ولایتوں کی طرف متوجہ ہوں، اور اپنا راستہ باطل راستوں سے ہٹا کر جدا کر کے اولیاء اللہ کی راہ پر اپنا راستہ استوار کریں۔ وہ راہ اپنائیں جس پر اولیاء چلے، صوفیاء چلے، شہداء چلے، صدیقین چلے، عرفاء چلے، اتقیاء چلے اور اہل اللہ چلے۔ اللہ پاک ان کے طفیل دنیا اور آخرت میں ہمیں ایمان اور عمل کی سلامتی عطا فرمائے۔ وما